السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ اے سے انشاءاللہ ہم آج کا اپنا سبق شروع کریں گے۔ کورس 2 میں ہم نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا تھا کہ 5 صفحات ہم مصحف سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ اس میں سے ایک صفحہ ہم پڑھ چکے، ایک صفحے کے 4 اشارات ہم نے پڑھے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم دوسرا صفحہ شروع کریں گے۔ کورس 2 کے جو 5 صفحات ہیں ان کے مضامین کو ہم نے اس طرح سے ذکر کیا کہ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ اس میں ہدایت کا ٹاپک ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کافرین اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور قرآن کی دعوت۔ اور اس کے بعد یہ ہدایت جو ہے سب سے پہلے جس ہستی کو ملی ان کا نام ہے آدم علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو 5 صفحات کے ہم نے ویو کیا ہے، ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جب ہم اس کورس میں جیسے سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادات یاد کی، تو وہ ان عادات کو ہم نے اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارا اس کورس کا آبجیکٹو کیا ہے، لرننگ آؤٹ کم کیا ہے کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں، یا ہم کہیں سے قرآن کی تلاوت کو سنیں تو ہمیں اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں، اور اس کو ان معنی کو سمجھنے کے بعد ان آیات سے جو اسباق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو اوامر اور نواہی اللہ نے بتائے ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، یہ ہمارے اس کورس کا مقصد ہے۔ تو اس کورس کے 5 صفحات کو ہم اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اسی طرح سیکھتے ہیں کہ 5 انگلیاں ہیں اور 5 صفحات ہیں اس کے۔ تو پہلا صفحہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اس کے اشارات سیکھیں گے، ایک دفعہ ریوائز کریں گے، اعادہ کریں گے۔ پہلے صفحے کے اشارات تھے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ پہلے 2 اشارے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھے، اور اس کے بعد اگلے 2 اشارات ہم نے سورۃ البقرہ کی بالکل شروع کی آیات میں ہم نے دیکھے۔ تو پہلے صفحے کے اشارات کو ریوائز کیجئے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ان شارٹ ہم اس کو یاد کرتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے جو اشارات ہیں، دوسرے صفحے کے اشارات ہم اسی طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر دیکھیں گے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، چونکہ ہدایت کا ٹاپک چل رہا ہے، متقین کی ہدایت کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اب یہ ہدایت کس کو نہیں ملے گی ان کا تذکرہ ہوگا کہ کافرین کو نہیں ملے گی اور منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ بھی اگلے 2 اشارات ہیں کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخے ہیں۔ یہ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، ان کو ریوائز کیجئے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ ان شارٹ یاد کیجئے: کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ جو پہلا صفحہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے صفحے کے اشارات ہم نے دیکھے، ان میں سے پہلے 2 اشارات ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں۔
تو یہ دوسرے صفحے کا جو پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں تذکرہ چل رہا تھا متقین کا، یہی ہدایت کا ٹاپک ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اہل ہیں، اور اب وہ ہدایت کن لوگوں کو نہیں مل سکتی ان کا تذکرہ ابھی اس اشارے میں شروع ہو رہا ہے کہ کافرین کو ہدایت نہیں ہے۔ گویا کہ لوگوں کی کیٹیگریز ہیں، ایک متقین تھے جو ہدایت کے اہل ہیں، اور دوسرے کافرین ہیں، اور ایک لوگوں کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو متقین جو ہدایت کے اہل ہیں ان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے کافرین کا، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ آج کا پہلا اشارہ ہے کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کی ان آیات سے ملنے والے جو اسباق ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور کافروں کے لیے دنیا کے اندر جو سزا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جو سزا ہے وہ بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی سزا کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور آخرت کی سزا ہے بڑا عذاب۔ آئیے ان آیات کو دیکھیں کہ کتنی آسان ہے، قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں ہمیں 3 یا اس سے کم الفاظ نئے مل رہے ہیں جو ہم نہیں جانتے، باقی الحمدللہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 چیلنجز ہیں ان کورسز میں آتے ہیں۔ پہلا چیلنج آتا ہے کہ ہمیں الفاظ کے معنی کو سیکھنا، یعنی ووکیبلری کا چیلنج، اور دوسرا چیلنج ہے گرامر۔ تو الفاظ کے معنی یعنی ووکیبلری کا جو چیلنج ہے اس کا حل اس طرح سے نکالتے ہیں کہ جو فریزز ہیں اور جو اشارات ہیں ان سے ہم الفاظ کے معنی کو سیکھتے ہیں، اپنی ووکیبلری کو بڑھاتے ہیں۔ اشارات جو ہر صفحے میں 4 اشارات ہم نے پڑھے ہیں، تو وہ جو اشارات ہیں ان کے ذریعے سے، اور جو فقرے یعنی فریزز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنا یہ جو ٹارگٹ ہے اچیو کرتے ہیں الفاظ کے معنی کا اور جو ووکیبلری بڑھانے کا۔ دوسرا جو ہمارے سامنے چیلنج آتا ہے گرامر کا، عربی گرامر کو کیسے سیکھا جائے، وہ چیلنج الحمدللہ ہم اس میں کر رہے ہیں TPI کے ذریعے سے اور عربی بول چال کے جملوں کے ذریعے سے۔ الحمدللہ یہ جو 2 چیلنج ہیں ان کو ہم آسانی کے ساتھ اس سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہیں یہ ہیں کافرین کو ہدایت نہیں ہے۔ طریقہ ہمارا یہی ہے کہ اس کورس میں کہ سب سے پہلے ہم آیات کو دیکھتے ہیں، ان کے اسباق کو، پھر اس کا تلاوت ترجمہ ہوتا ہے اور مختصر شرح ہے، اور پھر ان آیات میں ہمارے لیے جو آنے والے جو اسماء ہیں اور جو افعال ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذین کفروا، آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان بے شک، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا،
काफरा का टेबल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में और किस 1 में भी। तो काफारू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर। सवा का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सवा सवा बराबर बराबर। अनज़रतहुम चाहे आप डराएं उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम या आप ना डराएं उन्हें, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ये हमने तर्जुमा देखा था लफ्ज़ ब लफ्ज़, और अब हम इसका एक दफा मुहावरा तर्जुमा भी देखते हैं। इन्नल लज़ीना कफरू बेशक जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर, अनज़रतहुम चाहे आप डराएं उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम या आप ना डराएं उन्हें। यहाँ पर आप देखें कि अनज़रतहुम, अनज़रता हमने आ का लफ्ज़ पहले पढ़ा है, चाहे आप, चाहे जैसे हमने पढ़ा था अंता, अंता खालिद, क्या आप खालिद हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम सुनते रहते हैं। चाहे अनज़रता हमने पढ़ा था अनअमता, ये उसी तरह से है, अनज़रता अनअमता, आप डराएं हम उन्हें, अम या, अम का मतलब है या, लम तुनज़िर, अब तुनज़िर आप डराएं, तब लम तुनज़िर आप ना डराएं, हम उन्हें, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, सवाउन अलैहिम उन पर बराबर है, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ये कुफार के मुतल्लिक है कि सवाउन अलैहिम उन पर बराबर है, यानी उनके लिए, कुफार के लिए अल्लाह का फैसला हो चुका है, अल्लाह ने उनके मोहर लगा दी है, लिहाजा अब बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं ला सकते। काफारू वो लोग जिनके सामने, वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया लेकिन उन्होंने उससे ठुकरा दिया, हक को ठुकरा दिया, या तो तकब्बुर की वजह से ठुकराया या फिर हक बात के अंदर शक की बुनियाद पर उससे ठुकरा दिया, तो उन लोगों के बारे में कहा कि वो काफरू हैं, काफिर हैं। इस आयत में ये जो सवाउन अलैहिम वाली आयत है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में हर मुमकिन कोशिश की, और हम जानते हैं कि उनसे बढ़कर कोई भी बड़ा दाई नहीं हो सकता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बढ़कर कोई भी बड़ा दाई नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बावजूद भी उन्होंने उस दावत को और हक बात को ठुकरा दिया। तो अब हमने जब इन आयात का तर्जमा पढ़ते हैं या तशरीह देखते हैं, तो हमने अपनी ज़िंदगी पर भी इसको देखना है कि क्या मैं हक बात को सुनकर या देखकर क्या मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि उससे इनकार कर देता हूँ या उस बात को नहीं मानता। तो हमने इन आयात को पढ़ने के बाद अपने एहतसाब भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली आयत थी आज के सबक की। दूसरी आयत देखेंगे हम, इसी लेसन की दूसरी आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। खतमा मोहर लगा दी, अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, अला मैंने पर, कुलूबिहिम कल्ब की जमा है कुलूब,
ان کے دلوں پر، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور علی کا معنی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب تو ظاہری بات ہے، عذاب کا نام ہی بڑا ہے، لیکن جب اس کے لیے عظیم کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا ہی بڑا عذاب ہو۔ مومنوں کے دلوں میں تقوی ہے اور کافروں کے دلوں میں کیا ہے؟ کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے، 3 گروہ ہیں، اس کا ایک گروہ کا تذکرہ ہم نے پہلے پڑھا متقین کا، اور اب ہم کافرین کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا جو گروہ ہے منافقین کا، اس کا تذکرہ اگلے لیسن میں آئے گا۔ تو مومنوں کے دلوں میں تقوی ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی ہے، اور کافروں کے دلوں میں جنہوں نے ہدایت سے انکار کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ کبھی حق بات کو قبول نہیں کر سکتے، اور منافقین ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو یہ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ کافروں کے لیے دنیا میں سزا جو ہے، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب پردہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حق بات کو نہیں دیکھتے، حق ہدایت کا جو نور ہے وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور ان کے دل میں، دل کے اوپر جیسے مہر ہے تو ان کے دل کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ ایک مرکز ہے ہدایت کا، ٹھیک ہے۔ اگر اسی پر مہر لگ جائے دل کے اوپر ہی، تو کوئی بھی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی۔ دل پر اگر مہر لگ جائے تو اس پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو دل جو ہے ان تمام چیزوں کا مرکز ہے، خواہ انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے یا نیکی کی طرف جاتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سب کے لیے دل جو ہے وہ انسان کا مرکز ہے۔ تو اللہ نے دلوں پر ہی مہر لگا دی ہے، تو اب آپ ان کو دعوت دیں یا ان کو دعوت نہ دیں تو اس پہ ان پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عذاب عظیم، ان کے لیے بھیانک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عذاب کا لفظ جو ہے یہ ویسے بھی بڑا ہے، لیکن عظیم کی وجہ سے آج اس کو دیکھیں تو اس کی ہولناکی اور زیادہ ذہن میں آتی ہے کہ کتنا بڑا عذاب۔ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب بڑا، عذاب میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ان کے لیے۔ ترجمے کے بعد محاورہ دیکھیے گا، 2 آیات ہم نے پڑھی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الحمدللہ، ان آیات کا جو اس سبق میں ہم نے 2 آیات پڑھی، ان کا ترجمہ اور ہم نے مختصر تشریح دیکھی ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اور اسباق کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، دوبارہ دیکھیے گا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور دنیا میں ان کے کافروں کے جو سزا ہے، ان کے کانوں پر، دلوں پر مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ان سے جو ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر
والفقر وعذاب القبر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے. کفر کے آپ میننگ پڑھ چکے ہیں کہ انکار کرنا، ہاں، ناشکری کرنا، ٹھیک ہے. تو تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے. ہمیں یہ دعا کرنی ہے چاہیے. اور ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ ان آیات کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہدایت آنے کے بعد ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اس کو ٹھکرا دیا، کہ کیا میرے سامنے بھی کبھی ایسا معاملہ آیا ہے کہ میرے پاس حق بات آئی ہو، ہدایت میرے سامنے آئی ہو، تو میں نے بھی کبھی اس کو ٹھکرایا ہے، یا میں ہدایت کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہوں. تو اپنی زندگی کا احتساب ہے، اور آئندہ کے لیے پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں سچ بات کو سنوں گا، اور چاہے وہ میرے لیے تکلیف دہ کیوں نہ ہو، تو سچ کسی کی طرف سے بھی ہو، خواہ وہ سچ کو بتانے والا میرا کوئی حمایتی ہو یا میرا کوئی حمایتی نہ ہو، تو میں اس سب کی طرف سے ہدایت کی بات ہو، سچ کی بات ہو، تو میں اس کو قبول کروں گا. یہ آئندہ زندگی کے لیے ہم نے پلان کرنا ہے، اور ان آیات سے جو ہم نے اسباق سیکھے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آگے بھی دوسروں تک بھی ہم نے اس کو پہنچانا ہے. یہاں تک ہم نے آیات کا یہ پڑھ لیا ہے ترجمہ اور اسباق ہم نے دیکھے ہیں. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا اسماء اور افعال ہم کیا اس میں سے لے سکتے ہیں. اسماء میں سے ان آیات میں آنے والے جو اسماء ہیں، سب سے پہلا اس میں آ رہا ہے قلب. قلوب ہم نے پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم. قلوب دل کو کہتے ہیں، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب کہتے ہیں دل کو. اور دوسرا اسم ہم نے پڑھا ہے ابصار. ابصار بھی جمع ہے بصر کی. بصر کی جمع کیا ہے؟ ابصار. ابصار ان کی آنکھوں پر، یعنی کہ ان کی آنکھوں پر، آنکھیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو قوت بصارت ہے اس پر ہی پردہ ڈال گیا ہے. یعنی بذات ان کو نظر آتا ہے، لیکن ان کی جو قوت بصارت ہے اسی پر ہی پردہ ڈال گیا ہے، کہ ان کو ہدایت نظر نہیں آتی ہے کہ یہ ہدایت کی بات ہے، یا یہ ہمیں کوئی ہدایت کی بات ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے فائدے کی بات کوئی بتا رہا ہے. تو یہ ابصار بصر کی جمع ہے آنکھیں. جی، یہ ہم نے دیکھے ان آیات میں آنے والے اسماء کو ہم نے دیکھا. اور اب ہم دیکھیں گے جو ان آیات میں آنے والے جو صحت مند حروف ہیں، کیونکہ صحت مند حروف ہم 3 حرفی کورس 1 میں پڑھ چکے ہیں، کورس 2 میں بھی کچھ آ رہے ہیں. تو 3 حرف والے صحت مند حروف ہیں جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں آتا. ان آیات میں کون کون سے وہ الفاظ استعمال ہوئے، ٹھیک ہے. تو پہلا اس میں فعل ہے ان الذین کفروا میں. کفروا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. کفرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی، سارے کفرا کے معنی، ٹھیک ہے. کفرا جو ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ کیونکہ روٹ لیٹر ہمیں ہمیشہ یاد کرنے ہیں، ہر ورڈ کے، ہر فعل کے ہمیں یاد کرنے ہیں. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ جی، اس کے روٹ لیٹر ہے کاف، فا اور را، ٹھیک ہے. اور یہ کس پیٹرن سے آ رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیٹرن ہم پڑھتے آ رہے ہیں QC1 سے، فاتحہ، ناصرہ، زورابہ اور سامیہ. فتح، فاتحہ، ناصرہ، زورابہ اور سامیہ. تو کافرہ کا جو فعل ہے یہ ناصرہ پیٹرن سے ہے، کاف، فا اور را اس کے روٹ لیٹر ہیں. کافرہ کی 6 چابیاں آپ کیجیے گا مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے. کافرہ اس نے کفر کیا، یکفرو اکفر، کافر، مکفور، کفر. اگر آپ اشارے کریں گے ٹیبل کو کرتے ہوئے تو آپ کو ٹیبل بہت آسانی سے اور بہت جلدی یاد ہوگا. کفارہ، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. ضربہ اس کے بعد ہے خاتمہ کا پیٹرن ہے، خاتمہ کا فعل ہے. اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم سے فعل ہے خاتمہ.
ٹھیک ہے. خاتمہ کو دیکھیے کہ اس کے روٹ لیٹر ہے خا، تا اور میم. اور یہ اب جو ہم افعال پڑھ رہے ہیں اس کے اندر وہ افعال ہیں جو صحت مند ہے، یعنی کہ جن کے روٹ لیٹر میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، واو یا الف میں سے کوئی بھی ان میں نہیں آ رہا، یہ صحت مند حروف کہلاتے ہیں. فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے صحت مند حروف. ٹھیک ہے. تو صحت مند فعل میں سے پہلا ہم نے پڑھا کفارہ اور دوسرا ہے خاتمہ. خاتمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مہر لگائی. ٹھیک ہے، خاتمہ اس نے مہر لگائی. خا، تا اور میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. ضربہ کے پیٹرن پہ خاتمہ، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. ختم اس کا مصدر ہے. تو خاتمہ کا پیٹرن ہم نے کیا باب، اس کی 6 چابیاں کی ہم نے جو ضربہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں. تو یہ تھے ہمارے پاس سامنے ان آیات میں آنے والے جو صحت مند حروف ہیں. الحمدللہ ہم نے وہ کر لیے. کچھ افعال ان آیات میں ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو فعل نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی ہم وہ افعال نہیں پڑھ رہے، وہ اگلے کورس میں ہم جا کر پڑھیں گے. چونکہ ہمارا اس کورس میں فوکس ہے ان 4 افعال پر جو پیٹرن ہے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے صحت مند حروف، صحت مند افعال جو ہیں، اور کمزور افعال جو 3 حرفی ہیں. اوپر آپ ہائڈنگ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے 3 حرفی صحت مند افعال. 3 حرفی کا مطلب کیا ہے کہ جن کے روٹ لیٹر 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اب تک جو آپ افعال پڑھ چکے ہیں اس میں جیسے پہلے جو لیسن تھا اس میں آپ نے وہابا کا فعل پڑھا، واو ہا با. ٹھیک ہے. وضع پڑھا، اس کے بعد آپ نے پڑھا قالا. ٹھیک ہے. تابا. یہ آپ نے افعال جو پڑھے ہیں اب تک، تو وہ افعال سارے اس طرح سے ہیں کہ ان کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو انذرتا جسٹ آپ کو مثال کے طور پہ بتایا تھا کہ یہ انعمتا کے طرح ہے، یعنی کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. جیسے انعمتا تو نے انعام کیا، انذرتا تو نے ڈرایا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آگے تنذر بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس طرح کا فعال ہے. تو وہ بھی ایسے افعال ہیں جو 3 حرفی نہیں ہیں، اس لیے اس کورس میں ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے. الحمدللہ ہم نے آج کے لیسن کے اندر ہم نے دو آیات پڑھی ہیں. ان 2 آیات کے اندر آنے والے اسماء اور افعال کو ہم نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہمارا جو لیسن ہے اس کا پہلا حصہ قرآن پاک کا ہم نے مکمل کر لیا. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ A گرامر کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں. گرامر ہم نے شروع کرنی ہے ابھی. گرامر میں آج ہم سیکھیں گے کانا کا ٹیبل. امید ہے کہ اب تک جتنے بھی ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں آپ نے کافی حد تک اس کی پریکٹس کر لی ہے. گروپ میں بھی آپ لوگ کر رہے ہیں پریکٹس، اور اس سے پہلے آپ لوگ گھر میں بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب تک جو ہم افعال پڑھ چکے ہیں اس میں وہابا کا ہم نے فعل پڑھا. ٹھیک ہے. وضع پڑھا. کمزور افعال ہم سیکھ رہے ہیں اس کورس 2 کے اندر، جس میں سے آج کا فعل ہمارا کانا ہے. کمزور افعال کے متعلق ہم نے جانا کہ وہ واو، یا اور الف ہیں. کمزور افعال کون کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف. تو اب تک جو ہم نے کمزور افعال پڑھے ہیں وہابا، وعدہ اور قالا. ٹھیک ہے. وہابا، وعدہ اور قالا ہم نے اب تک کے کمزور افعال پڑھے. جی مین باب ہم نے 3 ہی پڑھے، اس کے آگے ریفرنس باب آگے آ جاتے ہیں. جیسے وہابا میں وضع آ گیا تھا، وعدہ میں وجدہ آ گیا تھا، قالا میں تابا آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کمزور افعال جو ہیں یہ انہی 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پر آئیں گے: فتح، نصرہ، ضربہ اور سمعہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ یا تو کبھی کبھار یہ جب آتے ہیں فعل میں تو کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آ جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس لیے کمزور افعال کے اندر یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اس فعل کو، اس جملے کو ہم آسانی کے ساتھ بول سکیں۔ کمزور افعال کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں گے، یہ کبھی تو غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمزور افعال کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹپ تھی ہمارے پاس جس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ ایک جملہ ہم نے یاد کیا تھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا، وعدہ، ٹھیک ہے۔ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، قال زیادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو یہ ہم نے کمزور افعال کو سیکھنے کے لیے ایک جملہ ہم نے یاد کیا تھا۔ الحمدللہ، کانا، کانا کا اب ہم فعل اس میں لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ کانا ایسا فعل ہے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ، یعنی کہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے کانا۔ کمزور فعل ہم نے پڑھے تھے واو، یا اور الف، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کمزور فعل جو حرف ہے فعل میں کبھی شروع میں آتا ہے اور کبھی درمیان میں آتا ہے اور کبھی آخر میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو کمزور حرف ہے وہ درمیان میں ہے، کانا، کانا وہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ریفرنس آیت ہے ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ابراہیم السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو کمزور فعل آج کا ہمارا ہے کانا۔ کانا کو ہم سیکھیں گے کس طرح سے، کانا کا ٹیبل، اور جیسا کہ آپ نے قالا یاد کیا ہے اگر، تو آپ کو کانا کا ٹیبل بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ اگر آپ کا قالا کا ٹیبل آپ یاد کر چکے ہیں، تابا کا ٹیبل آپ یاد کر چکے ہیں، تو کانا کا ٹیبل آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو یاد ہے سب کو کانا قالا کا ٹیبل یاد ہے؟ امید ہے یاد ہوگا۔ تو کانا شروع کرتے ہیں ماضی، ماضی کی چابی کیا ہے؟ کانا۔ تو ہم 6 چابیاں پڑھتے ہیں، 6 چابیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک چابی ہوتی ہے ماضی کی، ایک ہوتی ہے مضارع کی، اور ایک امر، اور ایک اسم فاعل، اگر 3 اسماء اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 فعل کی چابیاں ہو جاتی ہیں اور 3 اسم کی ہو جاتی ہیں، تو 6 چابیاں اس طرح بنتی ہیں ٹوٹل۔ تو کانا جو اس کا فعل ماضی کی چابی ہے، کانا۔ اچھا، کانا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو الف آ رہا ہے نا، الف، ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی بات کی تھی قالا کے متعلق، جب بات چل رہی تھی میں کہا تھا کہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہوں گے کانا کے؟ کاف، کاف نون، کاف الف نون، کاف واو، واو نون، کاف واو اور نون اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ جیسے قالا آپ نے پڑھا تھا، قالا اصل میں کاف واو لام، وہاں پہ یہ جو الف ہوتا ہے نا، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ الف اصل میں کمزور حرف اس طرح نہیں ہے، یعنی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ روٹ لیٹر کا حصہ الف نہیں ہوتا، کیونکہ الف جو ہے وہ بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے یا واو کی یا یا کی۔ جو الف ہے یہ بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے الف کی، سوری واو کی یا کی، یعنی کہ اصل میں کسی جگہ پر وہ الف واو ہوتا ہے اور کسی جگہ پر یا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو کانا کے ٹیبل میں ہے یا قالا کا ٹیبل آپ نے پڑھا تھا، اس میں الف جو ہے وہ واو کی بدلی ہوئی حالت ہے۔ الف کس کی بدلی حالت ہے؟ واو کی۔ تو یہ اصل میں اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف، واو اور نون۔ تو یہاں پر الف جو آ رہا ہے وہ واو کی بدلی ہوئی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ الف چونکہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا، تو اس لیے کہ جہاں پر الف آ جائے 3 حرفی فعل میں، تو وہ الف آپ یاد کر لیجئے، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ الف واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہوگی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یا تو اصل میں وہاں پر واو ہوگا یا اصل میں وہاں پر یا ہو، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر واو ہے، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے. کانا کا معنی ہے وہ تھا. ماضی کی چابی کیا ہے؟ کانا. کانا وہ تھا، اور ماضی کے نیکسٹ ہے کانو. آپ نے پڑھا تھا نا قالا قالو. آپ ساتھ سے اشارے کریں، ٹھیک ہے، مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے. کانا، اسی طرح سے قالا، ٹھیک ہے. کانو قالو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قالا کی طرح، ٹھیک ہے. کانا کانو کنتا. آپ نے پڑھا تھا قلتا کنتا قلتا کنتا قلتا، ٹھیک ہے. کنتا کنتو کنتم کننا. دوبارہ پڑھیے ماضی کی چابی. کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ماضی کا ہے. اور مؤنث کی جگہ پڑھیں، ہم نے پڑھا تھا کانت. کانا کانت، ٹھیک ہے. لیفٹ ہینڈ سے مؤنث کے لیے ہے کانت. قالا کی ٹیبل کی طرح ہی ہے. قالا قالت کانا کانت. ٹھیک ہے جی. اور آپ کانا کو قالا کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہوگا. تو یہ ہم نے پڑھی ماضی کی چابی. جی اچھا. کانا کے بعد جو ہے ہم ایک یہاں پہ کنسپٹ سیکھیں گے کہ ماضی استمراری کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے. کانا جو ہے کبھی ابھی ماضی کی چابی کو اس لیے ہم نے پڑھا کہ مضارع کے ہم نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے اگلے پیج پر جا کر. کانا کی ماضی ہم نے سیکھ لی ہے. اب کانا کو کے لیے ایک نیا کنسپٹ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ مضارع کا کوئی بھی فعل ہو جس میں، کیونکہ فعل وہی ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے. تو عاملہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، عاملہ یا عمل عمل، ٹھیک ہے. سامعہ سے عاملہ اس نے کیا، یا عمل وہ کرتا ہے. تو یا عملوں کا وہ ہم نے ٹیبل مضارع کا لیا ہے. اب اس کو ہم کانا کے ساتھ اٹیچ کریں کہ ایک نیا کنسپٹ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب بتائیے گا کہ یا عملو کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. کیونکہ مضارع میں دو میننگ پائے جاتے ہیں نا. مضارع کا میننگ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں فیوچر کا میننگ بھی ہوتا ہے اور حال مستقبل دونوں ہوتے ہیں نا. مضارع میں دو زبانیں پائے جاتے ہیں، present اور future. پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں. تو وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اب ہم اس کے ساتھ کانا کو جب ہم اٹیچ کریں گے، کانا یا عمالو، کانا یا عمالو، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ کرتا تھا. بات سمجھ آئی؟ وہ کرتا تھا یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا. گویا کہ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا وہ کیا کرتا تھا. آپ نے ابھی جو بک آپ کے پاس نہیں آئی ہے اس میں آپ دیکھا ہوگا، یہ والا پیج دیکھیں گے آپ کلاس کے بعد تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ترجمہ ہے وہ کیا کرتا تھا. یعنی کہ یعملو کا ترجمہ جو پریزنٹ اور فیوچر کا تھا وہ کانا کے آنے کی وجہ سے وہ چینج ہو کر ماضی میں چلا گیا. اور ماضی میں بھی کیسے چلا گیا؟ وہ کیا کرتا تھا یعنی کہ کنٹینیوسلی وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ کنسپٹ سمجھ آیا آپ سب کو؟ کسی کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں؟ سر یہ یعملو میں چینجز نہیں آئیں گی، یہ سیم رہے گا کانا کی وجہ سے؟ جی یعمل سیم رہے گا. ہم یہاں پہ جو کنسپٹ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ماضی استمراری. یعنی کہ کانا کا جو ماضی ہے وہ مضارع کے ساتھ ہم ملائیں گے. جیسے کانا واحد ایک لیا نا وہ تھا، تو یعمل وہ
بھی ایک کے لیے ہے مضارع میں. تو اس کو دونوں کو جب آپس میں ملائیں گے, کانا یعملو پڑھیں گے تو یعملو کا جو ترجمہ مضارع کا ہو رہا تھا, یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر کا ترجمہ ہو رہا تھا, وہ ترجمہ ہوگا ماضی میں چلا جائے گا, ترجمہ ماضی کا ہو جائے گا. کانا یعملو وہ کیا کرتا تھا. پاسٹ کنٹینیوس کا ترجمہ اس کا آ جائے گا کہ گزرے ہوئے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا, یعنی کہ کنٹینیوسلی وہ کر رہا تھا. یعنی سر ماضی کو اور مضارع کو ملائیں گے تو استمراری بن جائے گا. استمراری بن جائے گا. کانا کی ماضی کو اور کوئی بھی فعل یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں. صرف کانا کا ہی ماضی ملانا یا کوئی اور بھی ہوگا؟ یہ کانا کے ساتھ یہ تو ابھی کانا پڑھ رہے ہیں نا, اگر کوئی اور پڑھ رہے ہوں تو پھر نہیں. کانا والی جو سائڈ نظر آ رہی ہے نا آپ کو, کانا کانو جو ماضی ہے یہ کانا کی ہی ہوگی, کانا کی ماضی ہی ہوگی صرف. اور آگے جو مضارع آپ کو یعمل نظر آ رہا ہے, یہاں پر آپ کوئی بھی فعل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ نے دورابا پڑھا تھا, ٹھیک ہے, دورابا کا مضارع کیا تھا؟ یضربو. یضربو یضربو کا مطلب کیا ہے؟ یضربو کا مطلب کیا تھا؟ وہ مارتا ہے, وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو آپ کانا کو ساتھ ملائیں, کانا یضربو وہ مارا کرتا تھا. اچھا بات سمجھ آ گئی ہے؟ آ رہی صحیح. تو کانا کی جو ماضی کا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے یہ ایسے ہی رہے گا, لیکن جو آگے مضارع یعمل ہے اس لائن پر آپ اور کوئی بھی فعل لے سکتے ہیں. یضرب ہے, یعمل یعنی ہے. ماضی میں کانا ہی لگے گا اور مضارع میں چینج ہوتے رہیں گے. جی مضارع آپ کوئی بھی فعل یہاں پہ لگا سکتے ہیں. مضارع میں آپ قالا لگا لیں. قالا کا مضارع کیا ہے پڑھا آپ نے؟ قالا یقولو. یقول مضارع کیا تھا قالا کا؟ یقولو. یقولو کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہ کہے گا, کہتا ہے یا کہے گا, کہتا ہے یا کہے گا. آپ اس کو ملائیں کانا کے ساتھ, کانا یقولو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کہا کرتا تھا. یہ کنسپٹ سمجھ آ رہا آپ سب کو؟ کرتا بھی آ گیا اور تھا بھی آ گیا, تھا بھی آ گیا اور کرتا. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ فعل ہے نہ یہ اسم ایسے ہی ہے؟ کانا کیا ہے؟ مطلب یہ نہ فعل میں آئے گا نہ اسم میں. کانا جی نہیں, کانا تو فعل ہی ہے نا. فیل ہے اسی لیے اس کے ٹیبلز ہیں نا. کانا فعل تو ہے, کانا فعل ہے, اور آگے جو ہم مضارع میں لا رہے ہیں وہ بھی فعل ہے. تو کنسپٹ صرف کانا کے متعلق یہ پڑھنا ہے ہم نے کہ کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا ماضی کا, لیکن کانا کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ ہم کانا کے ساتھ ماضی استمراری کا جو ایک کنسپٹ ہے پاسٹ کنٹینیوس کا, وہ ہم اس میں کانا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وہ صرف کانا کے ساتھ ہی آئے گا ماضی جی, تو استمراری. کانا کی ماضی ہوگی. ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کانا کی ماضی ہے, اور آگے مضارع میں آپ کوئی بھی فعل ملا سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ یعمل ہے, یضرب ہے, یقول ہے, یتوب ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے جتنے بھی فعل آپ نے پڑھے ہیں, مطلب یظلم ہے, ظلم یظلم وہ ظلم کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آگے ہم نیکسٹ والا جو پڑھ رہے ہیں کانو. اب کانو وہ زیادہ کے لیے جمع کے لیے آ رہا ہے, وہ سب تھے, تو اس کے ساتھ مضارع بھی جمع ہی لگے گا. اگر ماضی کانا مفرد ہے, اکیلے کے لیے آپ نے استعمال کیا, تو مضارع میں بھی اکیلے والا ہی لگے گا, یا عمل لگے گا, واحد مضارع واحد لگے گا. لیکن اگر کانا کی ماضی میں جمع کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, کانو وہ سب تھے, تو یہاں پر جو مضارع آگے لگے گا فعل وہ بھی جمع کا ہی ہوگا, جمع غائب کا ہوگا. یعملون, کانو یعملون, اشارہ کریں, کانو یعملون, کانو یعملون. آگے آ رہے کونتا, کونتا آپ تھے, کونتا آپ تھے, تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ کونتا تعمل, تعمل آپ کیا کرتے تھے. سوری سر, اس کے اشارے کس طرح ہوں گے؟ مطلب کانو کا الگ اشارہ کریں گے اور یا ملون کا الگ کریں گے؟ نہیں, جیسے آپ ماضی اور مضارع کے اشارے کرتے ہیں نا, ماضی کا اشارہ کیسے ہے؟ کانا. ٹھیک ہے. یا عملو مضارع, مطلب ہوں گے وہی الگ الگ.
جی کانا یعملو، کانا یعملو، کانو یعملون، ٹھیک ہے. کنتا، کنتا تعملو، یعنی ماضی کا جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ 10 لیول پر ہم اشارے کرتے ہیں ماضی کے، اور مضارع کے ہم جو آئی لیول پہ کرتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ کنتا کہہ رہے ہیں، کنتا آپ تھے، تعملو آپ کیا کرتے تھے، کنتا تقولو آپ کہا کرتے تھے، کنتا تضربو آپ مارا کرتے تھے. بہت سارے افعال اس میں آپ ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مضارع میں آپ جب آپ کہہ رہے کنتو میں نے، میں تھا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کنتو تعملون عمل عمل کنتو اعملو میں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. کون تم کے ساتھ کیا ہوگا؟ کون تم تعملون تعملون، آپ سب کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ سب کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے، یعنی کہ ماضی کا ترجمہ آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے آگے کننا ہم سب، ہم سب کننا نعمل، کننا نعمل ہم سب کیا کرتے کرتے تھے. تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کنسیپٹ ہے ماضی استمراری کا، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کو ابھی تک بھی کوئی کنفیوژن باقی ہے؟ جی سر آ گئی ہے. جی الحمدللہ. اب اس کو ہم ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے پریکٹس بھی کر رہی ہے. کانا یعملو وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صرف کانا کے ساتھ ہی ہوگا یا کوئی اور بھی فعل آ سکتا ہے پہلے؟ نہیں، پہلے والے میں کانا ہی ہوگا، اور بعد میں جو مضارع ملانا ہے آپ نے وہ اس میں کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ جو کنسپٹ ہے یہ کانا کے ساتھ، یعنی ماضی میں کانا ہی ہوگا، لیکن مضارع والی جو آپ نے ملانا ہے ساتھ فعل میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو ٹیبل کر لی جلدی سے. کانا یعملو وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ لوگوں کے پاس بکس آئی ہے اس میں لکھا ہوگا وہ کیا کرتا تھا. ایسا ہی ہے؟ وہ عمل کیا کرتا تھا. جی. کوئی ایسا لکھا ہوا آپ لوگوں نے بکس دیکھ لیا؟ پہنچ گئے سب لوگ؟ آپ سب لوگوں کے پاس کہیں پہنچے؟ جی اس میں یہی لکھا جی سر مل گئی ہیں الحمدللہ. پہنچ گئی ماشاءاللہ. جی. تو اب یہ جو بکس الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا گیا ہے، اپڈیٹ کیا گیا ہے. کافی چیزیں اس میں نئی بھی شامل کی گئی ہیں. تو آپ خوش قسمت ہے، آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پہلے اس بیچ میں نئی بکس ملی. کانا یعملو وہ کیا کرتا تھا، کانو یعملون وہ سب کیا کرتے تھے، کنتا تعملو آپ سب کیا کرتے تھے، کنتو اعملو سر اس میں عمل نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ فعلہ بھی کرنا ہوتا ہے. عمل یہ بھی تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. عمل کر کیا کر عمل کا لفظ نہیں لگائیں گے یا لگا سکتے ہیں؟ بکس میں لکھا ہوا ہے نا. عمل کا لگا سکتے ہیں، عمل کا لگا سکتے ہیں. پرانی سلائڈ اس لیے عمل کا لگا سکتے ہیں. میں نے شروع میں بات کی تھی اس پہ. کنتو اعملو میں عمل کرتا ہوں، کرتا کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا. کنتم تعملون آپ سب عمل کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کننا نعملو ہم سب ہم عمل ہم سب عمل کریں گے. کیا کرتے ہم سب عمل کریں گے. نہیں کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. یہ ہم نے پڑھا ہے ماضی استمراری کا. اب اسی کی جو عربی بول چال سیکھ لیتے ہیں کہ ہل کانا یعملو کیا وہ عمل کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. نام کانا یعملو، ہل کانو یعملون کانو یعملون. جی. جو غائب کے لیے ہے دونوں جو جواب ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. نام کانا یعملو و کانو یعملون. ٹھیک ہے. سیم ہوں گے. اور جو انتا کا ہے جیسے ہل کنتا تعملو کیا آپ عمل کیا کرتے تھے. نام کنتو عاملو. کنتو عاملو. اور کنتم کا جواب کیا ہوگا؟ ہل کنتم تعملون. کننا نام کننا نعمل. کننا نعملو. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہم نے کانا کا جو ہے اس کے متعلق ایک چیز ہم نے پڑھ لی ہے.
اس کا ماضی اور ماضی کے ساتھ ماضی استمراری. ٹھیک ہے جی. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیں بھائی. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جب منفی میں یعنی نفی میں جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو ما استعمال کرتے ہیں یا لا استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی اصول ہے کہ ماضی کے لیے ایک اور مضارع کے لیے ایک ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب کانا اور کانا یعملو بن رہا ہے تو اس صورت میں اگر ہم نفی کا اظہار کریں گے تو کیا ما کر کے کریں گے یا لا کر کے کریں گے؟ ما کانا یعملو یا لا کانا یعملو؟ نہیں زیادہ تر تو مائی اس میں استعمال ہوگا، لیکن وہ بھی ایک بیسک رول ہی ہے بتایا گیا، جیسے کہ ماضی میں عام طور پر ما آتا ہے اور مضارع میں عام طور پر لا کا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ایکسیپشن بھی آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز بتائی گئی وہ سیم ہر جگہ پہ وہی رہو. سر میرا خیال ہے دونوں ہی کر سکتے ہیں. جی لا بھی اور ما بھی دونوں ہی کر سکتے ہیں. شروع میں اصل میں ماضی آتا ہے نا، اس لیے کیونکہ اس کا ترجمہ ماضی والا ہو گیا نا، تو اس لیے ما ہوگا. اس کا ترجمہ ماضی والا ہو گیا، تب اس میں ظاہر بات ماضی ہی لگے گا نا. ٹھیک ہے، ما لگے گا. با کانا یعمل، وہ عمل نہیں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں اس ہم نے ابھی تک کانا کے ٹیبل کی جو پہلی چابی ہم نے دیکھی ہے ماضی. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے مضارع. اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ اب 4 ہی پیٹرن ہمارے پاس ہیں. ان 4 پیٹرن پہ ہم دیکھیں گے کہ فاتحہ، نصر، ضربہ، سمع کس پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر فاتحہ پر آتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ کانا یا کانو. ٹھیک ہے، مائک کانلی میوٹ کرتا ہے. بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی میں وہ میوٹ کر لیں. جی، تو ان 4 پیٹرن میں ظاہر بات ہے اگر فاتحہ کے پیٹرن پر ہم اس کا مضارع کرتے ہیں تو وہ ہوگا یکانو. ٹھیک ہے، اور اس طرح کا ضربہ کے پیٹرن پر کرتے ہیں تو ہوگا یکونو، یعنی سیکنڈ لاسٹ پر پیش آئے گی. اس طرح سے اگر ہم ضربہ کے پیٹرن پر کرتے ہیں تو اس کی آئے گی سیکنڈ لاسٹ پر، اس میں زیر آئے گی. ٹھیک ہے، اگر سامعہ پر کرتے ہیں تو وہ تو ہو نہیں سکتا، چونکہ کانا جو ہے اس کے سامعہ میں سیکنڈ لاسٹ اس کے نیچے زیر ہے. تو ان 3 پیٹرن میں سے ناصرہ کے پیٹرن پر اس کو لیں گے، کیونکہ اسی طرح سے پڑھنا اس کو آسان ہے اور بولنے میں بھی آسانی ہے. تو کانا کا مضارع ہوگا یکونو. کانا کا مضارع کیا ہے؟ یکونو. جیسے قالا کا یقولو تھا تو کانا کا یکونو مضارع ہے. تو آئیے مضارع کی جو چابی ہے یکونو ہمیں پتہ چلی ہے، اس کا ہم پریکٹس کرتے ہیں. یکونو، ٹھیک ہے، کانا تھا اور تو یکونو. اب اس کے روٹ لیٹر کی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ماضی کے اندر، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کے روٹ لیٹر ہمیں پتہ چل رہے ہیں مضارع سے. روٹ لیٹر آپ کو بعض دفعہ ماضی سے پتہ چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا وہابا فی الماضی تھا، تو وہابا کے جو روٹ لیٹر ہے اس کے ماضی سے پتہ چل رہے ہیں کہ واو، ہا اور با. ٹھیک ہے، اب قالا میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اس کے مضارع سے پتہ چل رہے تھے یقولو، کاف، واو اور لام تھا. یہاں پر بھی یکونو کا بھی مضارع سے پتہ چل رہا ہے، کاف، واو اور نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. شروع میں جو یا آ رہا ہے وہ مضارع کا یا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کرتے ہیں مضارع کو. یکونو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو. اور مضارع میں جس طرح سے ماضی میں ہمیں کیا تھا کانا سے کانت، تو مضارع میں بھی تکونو آتا ہے مؤنث کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو مضارع ایک دفعہ پھر کیجیے گا، یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو. ٹھیک ہے جی، مضارع آپ نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ. اور اب مضارع کے بعد ہم نے امر کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، امر بنانے کے لیے ہم بناتے تھے یکونو سے. اصل تو تکونو سے بنتا ہے، تکونو یکونو.
تو یکون سے جب ہم نے بنانا ہے امر کو تو کیسے بنائیں گے؟ کیا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا امر کے لیے کہ آخر کو ہم نے ساکن کرنا ہے. یکون کے آخر کو جب ہم ساکن کریں گے نون ساکن جب ہو جائے گا تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, واو اور نون. ٹھیک ہے, امر بنانے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار پڑھا تھا کہ مضارع کی علامت کو پہلے گرائیں گے, جیسے کہ یہاں پر یا آ رہی ہے تو اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا کونو. اب کونو ہے تو اب اس کو ہم نے آخر والے حرف کو ساکن کریں گے تو کیا ہو جائے گا کون. یعنی وہ پڑھا نہیں جائے گا نا, دو ساکن جمع ہو جائیں گے. دو ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں اس میں ایک واو ہے اور ایک نون ہے. تو واو کیونکہ کمزور حرف ہے تو کمزور حرف کے سامنے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ کمزور حرف غائب ہو جاتے ہیں. دونوں میں سے کسی ایک نے تو غائب ہونا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قربانی جو ہے وہ کمزور حرف ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب امر کیا رہ جائے گا کن. امر کیا رہ جائے گا کن. تو کانا کا امر ہے کن ہو جا. ٹھیک ہے جی, کن ہو جا. ہو جا. کن کونو کن ہو جا. کونو تم سب ہو جاؤ. خود ہو جاؤ. لا تکن لا لا تکن. تکن تم مت ہو جاؤ. لا تو مت ہو. تکونو تم سب مت مت ہو جاؤ. ہو جاؤ. لا تکن تو تم سب مت ہو. ٹھیک ہے جی. اب امر اور نہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے متعلق ہم عربی بول چال کے جملے سیکھ لیتے ہیں. کن ہو جا, کون کا جواب کیا آئے گا کن ہو جا. اکون میں ہوتا ہوں یا ہو جاؤں گا. میں ہو جاتا ہوں. کونو تم سب ہو جاؤ. ہو جاؤ. کیا آئے گا جواب نکونو نقول. ٹھیک ہے, ہم سب ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں. لا تکن لا اکن. مت ہو جا. لا نکون. لا نکون. اکون. ٹھیک ہے, لا اکون میں نہیں ہوں گا. لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ. لا اس کا اکن. جواب کیا آئے گا لا نکونو. الحمدللہ. اب ہم نے امر اور نہیں کے متعلق بھی سیکھا. آخری تین جو ہیں وہ ہیں اسماء. اسم فاعل ہے کائن. فاعل کا وزن پر کیا ہے کائن. کیا ہے کائن, قائل, تائب. ٹھیک ہے, سارے اسی وزن پر آ رہے ہیں. کائن ہونے والا, اس کا مفعول ہے ڈیش. مصدر کیا ہوگا کون. تو کائن ہونے والا ہے تو وہی مفعول ہے, یعنی کہ مفعول اس کا ہوتا ہے اس فعل کا کہ جس فعل کا اثر کسی پر پڑ رہا ہو, اس کا کیا ہوتا ہے اسم مفعول آتا ہے. جس فعل کا اثر کسی پر نہ پڑ رہا ہو اس فعل کا اسم مفعول نہیں آتا. تو یہاں پہ کائن ہونے والا مفعول ہے ڈیش کون. یہ اسماء تھے جو ابھی تک ہم نے اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر بھی ہم نے سیکھ لیے. آئیے تو اس کا پورا ٹیبل کیجیے گا. کانا کا کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا. اور کانا سے ماضی مونس کیا تھا کانت. ٹھیک ہے. یکون مضارع ہے یکونو, یکونون, تکون, اکون, تکونون, نکون. مضارع ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہے امر کن, کن کونو, لا تکن لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ. کائن ڈیش کون. تو یہ سارا ٹیبل آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ سر ایک کوشچن. جی آ گیا. جی پلیز بتائیں.
سر جیسے آپ نے یہ فعل امر بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو سر ایک مصدر بنانے کا کوئی طریقہ ہے کوئی میتھڈ ہے کہ جس سے مصدر بنا سکے کیونکہ اکثر بنانے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ مصدر کس طرح بنے گا. نہیں، مصدر سے تو خود افعال بنتے ہیں نا. مصدر تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے آگے کوئی نہ کوئی فعل نکلتا ہے. ٹھیک ہے. مصدر یہ یاد کرنا ہے بس. ایک فعل کے جی مصدر یاد کرنا پڑے گا. مصدر جو ہے وہ ایک فعل کے کئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی کہ کانا جو ہے وہ قالا کی طرح ہے، جو فعل ہم پڑھ چکے پہلے. تو بعض دفعہ پورا فعل ایک جیسا ہوتا ہے لیکن مصدر سیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ پورا فعل کا ٹیبل جو ہے وہ سیم پیٹرن پر آ رہا ہوتا ہے، سیم ہی اس کے سیم ساؤنڈ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مصدر جو ہے وہ سیم ہے. سر اسم مفعول اس میں نہیں ہوگا، یہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی اسم مفعول اس میں اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ افعال جن کا اثر کسی پر نہیں پڑتا، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے نا اس کا اثر کسی نہ کسی پر پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یضرب، وہ مارتا ہے. اب وہ مارنے والے نے جب مارا تو مارنا ایک فعل ہے، تو کوئی مارنے والا اس میں ہے اور کوئی مار کھانے والا بھی ہوگا جس کو وہ مار پڑ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر سمپل سمجھ آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی بھی فعل جس کا اثر اس پہ پڑا تو اس کا مفعول ہوگا، مضروب ہوگا کوئی نہ کوئی جس کو مار پڑ رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایسے افعال بھی ہیں کہ جن افعال کا اثر کسی اور پر نہیں پڑتا، اس لیے ان کے مفعول استعمال نہیں ہوتے. بنانے کو آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ پریکٹس کے لیے خود بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. مکون کہہ سکتے ہیں، اس کے وزن پر ہی کہہ سکتے ہیں، جیسے قائل کا مقول. ٹھیک ہے، قائن کا مکون آپ کہہ سکتے ہیں لیکن استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہاں پہ ڈیش لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہ پورا ٹیبل ہم نے ایک دفعہ دہرا لیا، سارا ٹیبل یاد کر لیا. اور اب اس کی ہم 6 چابیاں یاد کرتے ہیں. 6 چابیاں اس سے یاد کرنا ضروری ہے کہ جب ہم 6 چابیاں یاد کریں گے تو پورا ٹیبل ہمیں انشاءاللہ خود بخود یاد ہو جائے گا. کانا وہ تھا، یکون مضارع ہے، اور کن امر ہے. ابھی امر کی جو چابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ریڈ ہیں، یہ افعال کی چابیاں ہیں. ٹھیک ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر. اس کے بعد آگے جو بلو کلر کی چابیاں آ رہی ہیں، یہ 3 چابیاں اسماء کی ہیں. کائن ڈیش کون. اب یہ جو کائن ہے، کائنن بھی ہو سکتا ہے، کائنن بھی ہو سکتا ہے اور کائنن بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اسم کے آپ نے پڑھا تھا اس کے آخر میں تنوین ہوگی، 2 زبر بھی تنوین ہے، 2 زیر بھی اور 2 پیش بھی تنوین ہے. اس طرح سے اسم مفعول میں بھی آتا ہے اور مصدر میں بھی کونن، کونن، کونن. سر الکائن بھی ہو سکتا ہے، الف لام بھی تو کئی دفعہ لگتا ہے اسم سے پہلے، یہاں پر نہیں لگتا. الکائن نہیں ہو سکتا. الکائن وہ آپ آگے بہت آگے جا کے آپ پڑھیں گے، بہت آگے کے کورسز میں پڑھیں گے جا کر، جہاں پر آپ جملے بنائیں گے نا وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو. ٹھیک. ابھی آپ جو پڑھ رہے ہیں ایک اور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اسم فاعل ہیں. اس کو ہمیں خالی فاعل نہیں کہیں گے نا، اسم فاعل کہیں گے یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے جی. تو 6 چابیں جب ہم یاد کرتے ہیں کسی بھی فعل کی تو اس میں 3 اسماء کی ہیں اور 3 افعال کی ہیں. فعل میں سے فعل ماضی، فعل مضارع اور امر، اور اسماء میں سے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 چابیاں آپ سب کو یاد ہو گئی ہیں. تو آئیے آپ ہم کرتے ہیں ورک بک کا، اس کی پریکٹس کرتے ہیں کانا کے ٹیبل میں. تو کانا کا ٹیبل ورک بک میں بھی دیا گیا ہے، ٹیبل اس میں ٹیکسٹ بک میں بھی دیا گیا ہوا ہے. اس کی عربی بنانی ہے تم سب جانتے تھے. تم سب نہیں، کانو جو ہے وہ تو ہے وہ سب، وہ یعنی کہ غائب کے لیے. تم سب یعنی کہ مخاطب کیا ہے نا، مخاطب کرنے کے لیے. تم سب یہاں پر کہیں گے کنتم تعملون، تعلمون، تعلمون ہوگا.
नहीं, पहले एक लफ्ज बोले ना, पहले क्या लफ्ज होगा? कुंतुम तुम सब के लिए क्या आएगा काना में? कुंतुम। ठीक है, कुंतुम आप जानते थे, जानने के लिए आपने कौन सा फिर पढ़ा है? तामलू, जानने के लिए जानना, तालमून। तालमून जो है वो तो अलीमा। इल्म से है ना, अलीमा जानना ही है ना, अलीमा तो जानना ही है ना, जानना। तालमून होगा ना। जी, इससे आपने क्या मुजारे पढ़ा? आलिमा का मुजारे क्या आएगा यहाँ पर? यालमु। यालमु पढ़े, यालमु, यालमूना, यालमु, तालमु, तालमूना, तालमूना। तालमु। ठीक है, कुंतुम तालमूना, तुम सब जानते थे। ठीक है, तो मुजारे आएगा तालमूना और माजी क्या है? कुंतुम। इसके बाद है उर्दू में तर्जुमा कीजिए, इन कुंतुम तालमून, ये यहाँ पर भी आ गया सेम। इन का तर्जुमा क्या पढ़ा था हमने? अगर तुम जानते होते। कहाँ से ये तर्जुमा इनका कहाँ से हमने याद किया था? कोई रेफरेंस मतलब याद है आपको? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो है हमने ये इसका रेफरेंस जुमला याद किया था, इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने। यहाँ क्या? इन कुंतुम, अगर तुम सब, तालमूना, तुम सब जानते हो। जानते, अगर तुम सब जानते थे। अगर तुम ठीक है। अरबी में हाँ में जवाब देना है, हल कुंता तामलु सालिहन, क्या नाम कुंतु आमलु सालिहन। नाम कुंतु आमलु सालिहन। ठीक है, हाँ में जवाब देना है। वर्कबुक के अंदर काना के साथ एक फेल दिया गया है। काना का टेबल आपने टेक्स्ट बुक में मुकम्मल मौजूद है, और इसी तरह से इसी पैटर्न पर आपने इसी साउंड पर आपने एक फेल बनाना है। जाका, जाका उसने चखा, जैसे काना का रूट लेटर काफ, वाव और नून था, यहाँ पर भी जाल, वाव और काफ इसके रूट लेटर होंगे। तो इसकी ये पूरा का पूरा टेबल आपने वर्कबुक में लिखना है, इसकी जगह बनी हुई है। फेल माजी में फेल माजी की लिखिएगा काना को लेकर, और फिर मुजारे में फिर मुजारे का लिखना है, और आगे अमर नहीं में सारे इसी तरतीब से लिखना होगा। ठीक है जी। इनके सर मीनिंग भी लिखने हैं, मायने भी लिखने हैं वर्कबुक में, उर्दू में तर्जुमा भी लिखना है इनका। नहीं, वो तर्जुमा लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा तर्जुमा हुआ है। लिखने की जरूरत भी नहीं है, और वैसे वहां पर तर्जुमे की जगह भी नहीं बनी हुई है। आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें सिर्फ अगर तर्जुमा लिखना की जरूरत होती है तो वहां पर आगे तर्जुमे की जगह बनी होती है। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है वर्कबुक के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये जो दूसरा हिस्सा था पहले लेसन का ग्रामर का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा डी। दूसरे इशारा आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे सफ़े का, और जैसा कि शुरू से हम करते आ रहे हैं कि इन 5 सफ़ात को तकसीम किया है इस तरह से इनके मज़ामीन को, कि हम इसमें सबसे पहले सूरत फातिहा हमने पढ़ रहे हैं, और फिर सूरत बकरा की कुछ आयात है उनमें हम हिदायत की बात हुई। हिदायत किसको मिलेगी? मुत्तकीन को मिलेगी, और किसको नहीं मिलेगी? काफिरीन और मुनाफिकीन को। और उसके बाद कुरान की दावत, और आखिर में तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली। तो ये जो 5 सफ़हात है इनको अपने हाथ की उंगलियों पर इनके इशारात को हम इस तरह से याद करते हैं। एक अंगूठे पर पहले सफ़े के इशारात, और फिर दूसरी दो उंगलियों पर, उन पे हर उंगली पर 4 इशारात हैं, 4 यानी कि 5 सफ़हात इस तरह से पढ़ते हैं। तो पहले सफ़े के जो इशारात हैं हमने इस तरह याद किए, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात।
इन शॉर्ट हम इसको याद करते हैं तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। ये पहले सफ़े के इशारात उम्मीद है याद हो गए होंगे। दूसरे सफ़े के इशारात हैं काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। तो दूसरे सफ़े में भी बात अब चल रही है उसी हिदायत की जिसका हमने पिछले सफ़े में जिक्र किया था। तो दूसरे सफ़े के इशारात को रिवाइज कीजिए। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। अब इनकी वजह भी बता दें कि इनको हिदायत क्यों नहीं है, कि फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। ये चार इशारात हैं दूसरे सफ़े के। इनमें से हम पहला इशारा पढ़ चुके हैं, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तो आइए इसका तारुफ लेते हैं। दूसरे सफ़े का जो दूसरा इशारा है, इससे पहले तज़किरा था काफिरीन का कि जिनको हिदायत नहीं मिली। अभी एक और ग्रोह है, इनको भी हिदायत नहीं मिलेगी, ये है मुनाफिकीन। यहाँ से मुनाफिकीन का तज़किरा है। मुनाफिकीन के हिदायत नहीं है। इन आयात से मिलने वाले असबाब को हम देखते हैं कि मुनाफिकों का बर्ताव मोमिनों ही की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है और मुनाफिकों की दुनिया में जो सज़ा है वो उस मर्ज में ज़्यादती है। वो जो उनके दिलों में मर्ज है उसमें ज़्यादती होती रहती है, और आखिरत में उनके लिए सज़ा है कि दर्दनाक अज़ाब। तो मुनाफिकीन के मुतल्लिक हम इन आयात में पढ़ेंगे कि मुनाफिकीन कौन होते हैं और इस ग्रोह का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है और ये क्या दावा करते हैं और हकीकत में ये क्या है। इनके दिलों में मर्ज है, वो मर्ज क्या है, उस मर्ज के मुतल्लिक इंशाअल्लाह हम आगे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान बहुत आसान है कि हर लाइन में हमें 3 या 3 से कम अल्फाज नए मिल रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं और हमारे सामने जो 2 चैलेंजेस हैं कि अल्फाज के मानी और ग्रामर। अल्फाज के मानी को हम सीखते हैं इशारात और फ़िक्रों की मदद से, और ग्रामर को हम सीख रहे हैं TPI और अरबी बोलचाल के जुमलों से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम शुरू करते हैं। इन आयात का तिलावत और तर्जुमा देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। आइए का तर्जुमा देखते हैं। व मिनन नास, और लोगों में से, मन यकूलू, वो लोग जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम, और नहीं है वो, बिमुमिनीन, ईमान वाले। हमने इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखा, व मिनन नास। यहाँ पर तीसरी किस्म के लोगों का तज़किरा है। पहली किस्म जो थी मुत्तकीन की, जिनकी सिफात हमने देखी, और उसके बाद वो लोग थे, वो ग्रोह था जो काफिर हैं, जिनके दिलों पर और कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, जो हक बात को कबूल नहीं कर सकते। और तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का। ये तो ज़्यादा ख़तरनाक है उन सब से, क्योंकि जो ज़ुबान से तो कुछ कहते हैं लेकिन अमलन कुछ करते हैं।
تو لہٰذا یہ گروہ زیادہ خطرناک ہے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخر کے دن پر، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. منافقین کے متعلق جیسے کہ پچھلے لیسن میں کوشچن تھا کہ منافقین کون ہیں. منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جب مدینہ طیبہ میں جب دیکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کی قوت بڑھتی جا رہی ہے، تو ان منافقین کا جو سردار تھے انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا جو لوگ ہمیں زیادہ بڑا سمجھتے تھے ہماری ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اب اس کو چھپانے کے لیے کوشش کی کہ ہم اوپر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ہم اندر سے اپنی جو ہمارے پلان ہیں وہ اس کو ہم کرتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے. پلان یہ تھا کہ ہم ان کی طاقت کو قوت کو ہم ختم کریں. یہ اندر سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو یہ جو گروہ ہے یہ گروپ زیادہ خطرناک تھا کافروں سے، چونکہ کفار تو واضح انکار کرتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. جی تو اس کا ترجمہ دیکھیے گا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان والے. آمنا باللہ ہم نے ایک نیا لفظ ہے آمنا، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ فعل ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. آمنا جیسا ہم نے پڑھا تھا جمع کا ہم صیغہ پڑھتے تھے ماضی میں، آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر. ٹھیک ہے، الحمدللہ ان آیت کا ہم نے ترجمہ دیکھا. اور اب اسی لیسن کی دوسری آیت ہے يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو. وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. میں نے اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے. یہ منافقین کا متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حالانکہ حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. منافق اللہ اور اس کے اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ایمان والے ان کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے حفاظت کی اپنے ایمان والوں کی، اپنے ماننے والوں کی، تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن منافقین ان کو دھوکہ دیتے ہیں. اپنے نظام کے مطابق ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. وما یخدعون الا انفسہم عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے، یعنی کہ وہ جس طرح اپنے گمان کے مطابق اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے، تو عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دھوکہ ان کو نہیں دے رہے تھے بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے. عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا، یعنی موت کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جو دنیا کے اندر جو چالیں چل رہے تھے اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، ٹھیک ہے، مومنوں کو ہم کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو وہ ان کا جو دھوکہ ہے ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ دھوکہ حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دے رہے تھے، ہم تو آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. الحمدللہ ان آیات کا ترجمہ پھر دیکھیے
युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, वमा यखदाउना, और वो नहीं धोखा दे रहे, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी लेसन की जो तीसरी आयत हम पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, फी में कुलूब, कल्ब की जमा है कुलूब, उनके दिलों में, मरादुन, बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु, फ़ज़ादा, फा पस, ज़ादा, बढ़ा दिया, उनको अल्लाह ने, मरादन, मरद में, बीमारी में अल्लाह ने बढ़ा दिया, उनकी बीमारी को ज़्यादा कर दिया, वलहुम, और उनके लिए, वाव, और लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक अज़ाब, अलीमुन, दर्दनाक, क्योंकि कानू यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। यहाँ पर वो कंसेप्ट समझ आया आपको जो हमने पढ़ा? जी, वो कानू के साथ आ गया। कानू यकज़िबून, ठीक है जी, वो झूठ बोला करते थे, यानी कि उनकी आदत थी कि वो कंटिन्यूसली झूठ बोलते। माजी समरारी। जी, अलीमुन, दर्दनाक अजाब, ठीक है। एक है हमजा के साथ अलीम होता है, जैसे अलीम, यहाँ पर है अजाबुल अलीम, दर्दनाक। एक है आइन के साथ अलीम, खूब जानने वाला। तो अजाब तो वैसे भी दर्दनाक ही होता है, लेकिन जब उसके साथ अलीम का लफ्ज़ भी आए तो इसकी हौलनाकी और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। बिमा कानू यकज़िबून, और जो इसका झूठ बोलते हैं। दिलों की बीमारी दो किस्म की होती है। फरमाया कि उनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है, जिसकी वजह से वो हक को कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको हिदायत नहीं मिल सकती। वो बीमारी क्या है? वो पहली बीमारी है शक की। शक की बीमारी है, यानी इस्लाम के बारे में उनको शक है, क्योंकि वो कुरान पर गौर नहीं करते और ना आखिरत की फिक्र करते। इसलिए उनको कुरान और उसकी जो तालीमात है उस पर उनको शक है कि पता नहीं ये दुरुस्त है या नहीं है, या हमारा इसमें कोई फायदा है या नहीं है। तो इस उनके दिलों में ये जो इस्लामी तालीमात के मुतल्लिक शक है, ये शक की वजह से वो इस्लामी तालीमात को कबूल नहीं करते, ठीक है। और दूसरी क्या है? ख्वाहिशात की बीमारी। दो तरह की बीमारियां उनको, शक की बीमारी और ख्वाहिशात की बीमारी। ख्वाहिशात की बीमारी का मतलब क्या है? यानी कि हराम और हलाल की तमीज़ के बगैर के हर ख्वाहिश को इंसान जो पूरा करता है, तो उस वक़्त यह है कि इंसान की के अंदर ख्वाहिशात की बीमारी है, ठीक है। तो ये जो ख्वाहिशात की बीमारी इंसान को निफाक की तरफ ले जाती है। निफाक का मतलब क्या होगा कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्लामी तालीमात पर अमल करना, कि यानी जो तालीमात आसान लग रही हैं उन पर अमल कर लेना, और जो मुश्किल है उन पर अमल ना करना। तो ये भी एक मुनाफिकत की निशानी है, ठीक है। तो शक और ख्वाहिशात की बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को निफाक की तरफ ले जाती हैं। तो ये दो बीमारी की वजह से वो हिदायत नहीं पा सकते, और इसकी वजह से वो इस्लाम को हकीकी मानों में तस्लीम नहीं करते, ठीक है जी। उनके दिलों में मर्ज है। और मुनाफिकों की जो सजा है दुनिया के अंदर क्या है? उस मर्ज में ज्यादती होती है। वो मर्ज क्या था? अभी हमने जिक्र किया कि शक की बीमारी और ख्वाहिशात की बीमारी। इस मर्ज में उनकी ज्यादती होती रहती है दुनिया के अंदर, ये उनकी सजा है। कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक नहीं देता, हिदायत की तरफ आने की तौफीक नहीं देता, क्योंकि वो अपने ख्याल में और अपने ज़ौन में वो सोचते हैं कि हम अल्लाह और उसको मोमिनी को हम धोखा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब उनकी मर्ज बढ़ती जाती है, तो दुनिया में अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा है। और आखिरत की जो सज़ा है वो दर्दनाक अज़ाब है।
اللہ ताला हमें इससे महफूज फरमाए। बिमा कानू यकज़िबून, उनके वो जो झूठ बोला करते थे, यानी वो जो जुटलाते थे तालीमात को, कुरान की तालीमात को, हिदायत को जुटलाते थे, उसकी वजह से उनके ऊपर ये फर्ज की ज्यादती भी है दुनिया में और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक हिसाब। तो अब इन आयात जो हमने इस लेसन की पढ़ी है उसके हम तर्जुमा देखते हैं बामुहावरा। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते। उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं झूठ बोलते हैं, इसलिए उनके लिए दर्दनाक अजाब। ये था इन आयात का तर्जुमा जो अब तक हमने देखा है और मुख्तसर तशरीह हमने देखी। आइए इनके जो आयात से हासिल होने वाले जो असबाक हैं उनको हम दोबारा से देखते हैं कि मुनाफिकों का बर्ताव मोमिनों की तरह ही होता है उनकी, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके दिलों में मर्ज है, और मर्ज जो हमने पढ़ा कि दो तरह का मर्ज है, एक शक का मर्ज है और एक ख्वाहिशात का मर्ज है, जिसकी वजह से वो हिदायत को कबूल नहीं करते। और इनकी सजा इस आयत में हमने देखी कि दुनिया में मर्ज की ज्यादती है और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आयात हमने अभी पढ़ी है मुनाफिकीन के मुतल्लिक, तो इन आयात को पढ़ने के बाद हमने ये दुआ करनी है जो अक्सर पढ़ी जाती है दुआ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। ये जैसे कि मुनाफिकीन के मुतल्लिक था कि वो दीन की बात को सुनते हैं लेकिन उस पर साबित कदम नहीं रहते, कहते हैं कि हम ईमान लाए लेकिन साबित कदम नहीं रहते, बल्कि अंदर के आपने जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो उनके प्लान्स हैं उस पर अमल पैरा होते हैं। तो दुआ करने के अल्लाह ताला हमें दीन पर, अल्लाह ने हमें दीन की नेमत अता की है, अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, तो हम अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमा, दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। और अपना एहतिसाब करना है कि क्या मेरा अमल भी कोई इस तरह का है जिस तरह के मुनाफिकीन का अमल जिक्र किया गया। ठीक है, और प्लान करना है आइंदा जिंदगी के लिए कि मैं इंशाअल्लाह दिल को पाक करूंगा और कुरान हदीस का मुताला करके और अच्छे लोगों के साथ रहकर मैं अपने दिल को पाक करूंगा कि दिल के अंदर जो मेरे ईमान है वो पुख्ता हो, दीन की मोहब्बत पुख्ता हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो अहकामात हैं उन पर नेक नीति से और दिल से मैं अमल करूं, उनके बारे में मेरे दिल में किसी किस्म का भी कोई शक ना हो। यह आइंदा के लिए हमने बयान करना है और इन आयात से मिलने वाले जितने भी हमें असबाब हैं उनको दूसरों तक पहुँचाना है। ये आयात तो बज़ाहिर मुनाफिकीन के मुतल्लिक हैं, लेकिन ये कि इसको हम अपनी ज़िंदगी में भी अपनी ज़िंदगी का मुताला हम कर सकते हैं कि क्या ये जो अमाल जिस तरह के हैं मुनाफिकीन के, क्या मेरा अमल भी इस तरह का है। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनजर हमने रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो हमने आयात पढ़ी हैं इन आयात में आने वाले अस्मा और अफ़आल को देखेंगे। अस्मा जो इन आयात में है, पहला है अल यौम, मतलब बिल यौमिल आखिर। अल यौम, यौम की जमा है अय्याम, दिन को कहते हैं आखिरत के दिन। यौम की जमा अय्याम। और इसके बाद हमने पढ़ा था अनफुसाहुम, अनफुसाहुम जमा का जमा है, वहां पर इसकी वाहिद आ गई नफ्सुन। नफ्सुन जो है इसकी जमा अनफुस भी आती है जैसा कि यहाँ पर आई है, और बाद जगह इसकी जमा जो है नुफूस भी आती है। ठीक है, नफ्सुन की जमा अनफुस भी है और नुफूस भी है। के बाद है मारादुन, मरद बीमारी को कहते हैं और इसकी जमा है अमराज। उर्दू में सवाल होता है ना,
शोबा अमराज कल्ब, क्या मतलब है इसका? दिल के अमराज का शोबा। ठीक है जी, तो ये अस्मा जो हमने नए देखे हैं इन आयात के अंदर। तो अब हम देखते हैं इन आयात में आने वाले जो 3 हरफी सेहतमंद अफ़ाल जो हमने पढ़े। सेहतमंद अफ़ाल इसमें आ रहा है यखदाऊना। यखदाऊना ये क्या है? मुदारे है। खादा, खादा फिर से खा दाल और आइन, ठीक है, खा दाल और आइन, इसका रूट लेटर है। खादा किससे आएगा? फातहा से, ठीक है। खादा, उस खादा का मतलब है उसने धोखा दिया। खादा, यखदाउ, इखदा, खादे, मखदूर, खिदाउन। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इशारे कर रहे होंगे। आप लोग इशारे कर रहे हैं साथ साथ? जी सर। जी माशाल्लाह। तो खदा का टेबल हम कर रहे हैं, खा दाल और आइन, फातहा के पैटर्न से है। खदा, यखदाउ, इखदा, खादे, मखदू, खिदाउन। आगे इसके बाद फेला यशउरून से हमने देखा था शारा। शारा शऊर रखने से है, शऊर, उसने शऊर रखा। शीन आइन और रा इसका रूट लेटर है। नासरा पैटर्न से है। शारा, यशउरू, उशउर, शाइर, मशहूर, शुऊर। आखिर में जो आ रहे हैं अस्मा आ रहे हैं शाइरुन, मशहूरुन, शुऊरुन, इनके ऊपर आप तनवीन लगा सकते हैं डबल पेश, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला फेल है यकज़िमून से हमने देखा था काज़ाबा। ये काफ जाल और बा इसके रूट लेटर है। दौराबा पैटर्न से काज़ाबा, यकज़िबु, इकज़िब, काज़िब, मकज़ूब, कज़िब। इसका मस्तर है काज़िब। काज़ाबा का मतलब क्या है? उसने झूठ बोला। ये 3 अफ़ाल थे सेहतमंद अफ़ाल जो हमने 3 हरफी अफ़ाल सेहतमंद जो हमने इन आयात के अंदर हमने पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा जो दूसरा लेसन था 2B, इसका कुरान का हिस्सा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा B। और आज का हमारा जो टेबल है ज़्यादा। ज़्यादा का टेबल हम पढ़ेंगे। कमज़ोर हरूफ हम जानते हैं, वाव है, या है और अलिफ है। और कमज़ोर फेल कभी शुरू में आता है, कभी दरमियान में आता है और कभी आखिर में आता है, ठीक है। उसकी मिसालें हमने देखी हैं। कमज़ोर फेल के मुताल्लिक 2 बातें हम पढ़ चुके हैं। ये स्लाइड से हर ग्रामर के लेसन में आती हैं। पहली बात यह है कि कमज़ोर फेल जो है इन्हीं 4 पैटर्न में से किसी एक पैटर्न पर होंगे, फतह, नासरा, ज़राबा और सामिया। और दूसरी बात ये कि ये कमज़ोर फेल हरूफ जो हैं कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह पर बदल कर आते हैं, ठीक है। यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं और कभी तो यानी कि गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह पर बदलते रहते हैं, ठीक है। तो और कमज़ोर अफ़ाल के मुताल्लिक ये जो टेबल है ये वाला भी आपकी बुक के आखिर में भी दिया गया है, उसको भी वहाँ से भी याद कीजिएगा कि इनको अफ़ाल को याद करने का एक आसान सा फार्मूला है। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, वाला ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा फेल है ज़्यादा। ज़्यादा में देखें कमज़ोर फेल जो आ रहा है वो दरमियान में आ रहा है। कमज़ोर हरफ सॉरी इसमें जो आ रहा है वो दरमियान में है ज़्यादा। जैसे क़ाला और काना में भी दरमियान में था।
वल्लज़ी नहतदौ ज़ादहुम हुदा, या रेफरेंस के तौर पर याद करते हैं। उसने ज़्यादा, उसने ज्यादा किया, ज़्यादा उसने ज्यादा किया। अब ज़्यादा का जो फेल है, इसके माजी की चाबी हम देखते हैं। सबसे पहले ज़्यादा, ज़ा अलिफ और या है, तो ज़ा अलिफ और दाल, ज़्यादा। तो अलिफ के मतलब हमने लास्ट टाइम ही बात की थी कि अलिफ जब आएगा किसी भी फेल में, तो अलिफ रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो वाव या की बदली हुई हालत होती है। ठीक है, किसी जगह पर असल में वो वाव होगी और किसी जगह पर असल में वो या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रूट लेटर क्या है, हम इसको नेक्स्ट में सीखते हैं। जा, या और दाल, ये जो अलिफ है ये या की बदली हुई हालत है। ठीक है, ये कैसे है इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो ज्यादा उसने बढ़ाया, ज्यादा किया, उसने बढ़ाया, उसने ज्यादा किया। ज्यादा को आप पढ़ेंगे, इसके माजी की प्रैक्टिस कीजिएगा, इशारे कीजिए। ज्यादा उसने बढ़ाया, ज़ादू उन सब ने बढ़ाया, ज़िद्ता यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ज़िद्ता आपने बढ़ाया, ज़िद्तु मैंने बढ़ाया, ज़िद्तुम आप सबने बढ़ाया, ज़िदना हम सबने बढ़ाया। तो ज़्यादा का टेबल एक बार फिर रिवाइज करें। ज़्यादा उसने बढ़ाया, बगैर तर्जुमे के कीजिएगा। ज़्यादा, ज़ादू, ज़त्ता, ज़िद्ता, ज़िद्तु, ज़िद्तुम, ज़िदना। ये माजी के अंदर जब हम पढ़ते हैं ज़्यादा उसने बढ़ाया तो मुअन्नस होगा ज़ादत। ठीक है, ज़्यादा, ज़ादत, ज़्यादा मुअन्नस के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा में हमने अभी पढ़ा है इसका फेल माजी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फेल माजी समझ आ गया सबको। अब इसका हम वो कर सकते हैं अरबी बोलचाल। ज़्यादा, हल ज़्यादा क्या उसने ज्यादा किया, नाम ज़्यादा, नाम ज़्यादा, नाम ज़्यादा किया उसने, ज्यादा किया उसने, बढ़ाया। या माँ ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसने नहीं बढ़ाया। अगर आप नफी में कहें तो कह सकते हैं माँ ज़्यादा। ठीक है, हल ज़ादू नाम ज़ादू, सबने बढ़ाया, नाम ज़ादू, ज़ादू सबने बढ़ाया। हल ज़िद्ता क्या आपने बढ़ाया, नाम ज़िद्तु या मैंने बढ़ाया। हल ज़िद्तुम, नाम ज़िदना, ज़िदना। तो ज़्यादा का जो माजी हमने पढ़ा था, माजी के मुतालिक हमने अरबी बोलचाल के इसके जुमले सीखे। ठीक है, अरबी बोलचाल के जुमलों में गायब के लिए होते हैं और हाजिर के से सवाल होते हैं ना। जब सवाल होता है तो किसी के बारे में सवाल होता है या अपने या किसी से सवाल होता है। जब किसी से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो किसी के बारे में करते हैं या किसी से करते हैं, काम सामने कोई होता है उससे हम सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आएगा इसका ज़्यादा का मुजारे क्या होगा। इनमें से मुजारे क्या है, इससे चारों के इसी स्टाइल पर आएंगे। ये जो चारों स्टाइल हैं, फतह, नसरा, ज़राबा और सामिया। ठीक है, ज़्यादा, ज़्यादा यज़ादु करेंगे या ज़्यादा यज़ूदु करें या ज़्यादा यज़ीदु करें। और जो सामिया का पैटर्न है सामिया से, उसमें तो ज़ाइदा आ जाएगा, तो सामिया वो तो है नहीं, वो तो ज़्यादा है। तो उसका तो माजी जो कि तब्दील है, उसके माजी में सेकंड लास्ट पर ज़ेर आ रहा है, तो सामिया से नहीं हो सकता। तो ये तीन जो कैटेगरीज हैं, फतह, नसरा और ज़राबा, इनमें से किस पर आएगा। तो ज़्यादा यज़ादु सही है या ज़्यादा यज़ूदु या ज़्यादा यज़ीद। यज़ीदु, यज़ीद वो कैसे है, क्योंकि ज़्यादा यज़ादु में बोलने में आसानी नहीं है और यज़ूदु में भी और यज़ीद में आसानी है, इसलिए बोलने और इस तरह से इसको पढ़ा है।
اور ایک اور چیز کے ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ زیادہ کے اندر جو یا ہے سوری جو الف ہے وہ یا ہے اصل میں، یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو یزید یہاں پر مضارع میں ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یا مضارع میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کمزور افعال کے متعلق ہم نے پڑھا تھا یہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی وہ یا تھا تو وہ الف ہو گیا، کبھی الف کی جگہ پر پھر یا واپس آ گیا. ٹھیک ہے، اب مضارع میں یا وہی واپس آ گیا یزید. ٹھیک ہے جی. تو جب یا ہے مضارع میں درمیان میں آ رہا ہے، زا کے بعد سیکنڈ لاسٹ میں یا آ رہا ہے، تو یا اپنے سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یزید والا جو پیٹرن ہے وہ بہتر رہے گا مضارع کے لیے. تو اس کا مضارع کیا ہوگا زیادہ کا؟ یزید. یزید. زیادہ کا مضارع کیا ہے؟ یزید. یزید. جی مضارع زیادہ کا کیجیے گا. یزید وہ بڑھاتا ہے، یزید یزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں. تزید آپ بڑھاتے ہیں. بڑھاتے ہیں. ازید میں بڑھاتا ہوں. تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں. نزید ہم سب بڑھاتے ہیں. تو زیادہ کے ساتھ ہم نے جو مضارع کیا ہے یزید یزیدون یزیدون تزیدو تزید ازیدو ازید تزیدون 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 نزیدو. نزید. ٹھیک ہے جی. تو زیادہ اور اس کا مضارع ہم نے پڑھا ہے یزید. یہاں تک بات سمجھ آئی کہ مضارع کی چابی. آپ مضارع کا ہم پریکٹس کرتے ہیں بول چال میں. حل یزید نعم یزید. نعم یزیدو. نام یزید. حل یزیدون نعم یزیدون. یزیدون. حل تزید نعم ازیدو. تزید. حل تزیدون نعم نزیدو. نزید. الحمدللہ مضارع کے بھی ہم نے اس طرح سے پریکٹس کیا ہے اور ماضی. اچھا اب زیادہ یزید ہم نے مضارع اور ماضی ہم نے پڑھ لیا. تو اس سے امر کیسے بنے گا؟ امر ہم بناتے ہیں یزید سے. اصل تو تزید سے بنتا ہے، یعنی کہ جو مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے تزید. تو یزید اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں مضارع کے امر کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ طریقہ کار امر کا یہ ہے کہ جو مضارع کی علامت ہے شروع سے یا ہے یا تا ہے اس کو ہٹا دیں گے. جیسے یہاں پر یا ہے تو اس پہ جب ہٹا دیں تو یہ زید بن گیا. زید. ٹھیک ہے، زید بن گیا. اور آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. امر کے لیے کیا ہم نے پڑھا تھا رول کہ مضارع سے امر بنے گا تو اس طریقے سے بنے گا کہ سب سے پہلے مضارع کی علامت یا تا ہو اس کو ہٹا دیں اور آخر کو ساکن کر دیں. آخر سے ہم نے جب اس کو ساکن کیا تو یہ کیا رہ گیا؟ تو پڑھا جا رہا ہے یا بھی ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہو گیا. زد زید. یا بھی ساکن ہے اور یہ ویسے تو بھی زید ساکن بنتا ہے لیکن پھر یا کو وہ کینسل کر دیا تو زد ہو گیا. نہیں. آپ اس کا پہلے رول سمجھے نا کیسے ہوتا ہے. کہ امر کا ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع سے بنے گا. طریقہ یہ ہے کہ مضارع کی علامت کو بھی گرانا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہے. تو یا کو جب گرا دیا پھر اسے مضارع کی علامت دی اور دار کو ساکن کیا تو یہ پڑھا جا رہا ہے یزید. یا اور دال دونوں ساکن ہو گئے. اس لیے ہم نے تو ایک دو کو گرانا ساکن ہے. ساتھ اگر ساتھ جب نہیں ہمیں آئیں ایک گے. کو گرانا ہوگا تو گرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ کمزور حرف ہی قربانی کا ہوگا. ٹھیک ہے، قربانی یہ دیتا ہے. تو کمزور حرف جب گرا تو یہ امر بن جائے گا زد. امر کیا بن جائے گا؟ زد. ٹھیک ہے، تو امر ہم نے بنا لیا مضارع سے. جی امر کیجیے گا زد تو بڑھا. زد زیدو بڑھاؤ. زیدو نہیں پڑھنا، یعنی کہ یا کے بغیر نہیں پڑھنا اس کو. زیدو زد زیدو
لا تزد لا لا تزیدو، تزیدو یہاں پر بھی زال زا کے بعد لا یا تزیدو لازمی پڑھنا ہے، تزیدو لا تزیدو، ٹھیک ہے. زد زد زیدو زیدو لا تزد لا لا تزد تزیدو. لا تزیدو. ماشاء اللہ. امر اور نہیں ہم نے پڑھ لیا ہے یہاں تک. اس سے یہ لکھا زد تو زیادہ کر، تو زیادہ تک کر. ازیدو میں زیادہ کروں گا، ازیدو میں زیادہ کروں گا. تم زیادہ کرو، زیدو تو تم زیادہ کرو. ازیدو نزیدو ہم سب زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. سر یہ سب زیادہ کو کریں میوٹ گے. کر دیں گے، نہیں سمجھ آ رہی. اچھا آپ لوگ صرف نا سنیے گا، آپ مائک اپنے سب لوگ میوٹ رکھیں، مائک میوٹ کر لیں سب لوگ اور صرف اس کو سنیں. اس کا جو جواب ہے وہ سامنے لکھے ہوئے ہیں. لا تزد تو مت زیادہ کر، لا ازیدو میں زیادہ نہیں کروں گا، لا تزیدو تم سب مت زیادہ کرو، مت بڑھاؤ، لا نزیدو ہم سب نہیں بڑھائیں گے. یہ زیادہ سے ہم نے نہیں بھی سیکھا الحمدللہ. امر اور نہیں کی پریکٹس کی ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہیں. اب اس کے بعد جو ٹیبل کا آخری حصہ ہے اسماء کا، اس میں اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. زائد امر کیا آئے گا؟ زائد. ٹھیک ہے. یہ زائد اس پہ یہاں پہ سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخر میں پیش نہیں لگایا ہوا، ابھی جو بکس نہیں آئی اس میں ہم نے لگا دی ہے. زائدن، زائدن، زائدن دونوں طرح، تینوں طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. زائد، مزید، زیادہ. زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، اور زیادہ بڑھانا. سر یہ نئی بک میں وہ پیش لگایا ہوا ہے؟ جی لگایا ہوا. تو میرے پاس تو پھر الحمدللہ پرانی ہوگی، اس میں تو نہیں لگا ہوا. یہ پی ڈی ایف جو ہے شروع میں آئی تھی. پی ڈی ایف بھی نہیں ہے، پی ڈی ایف کسی نئی کی پی ڈی ایف ہے. تو اس میں پیش تو نہیں لگا ہوا زائدو کا. مزید، زائد، مزید اور زیادہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہے بک میں لگا ہوگا. پی ڈی ایف میرے پاس ہے، اس میں نہیں ہے. چلیں بعد میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں. چلو تو زیادہ کا پورا ٹیبل ہے. اس میں ہم نے جو مؤنث ہے وہ بھی کرنا ہے. زیادت، زیادہ سے زیادت اس نے بڑھایا، اور تزید، انت تزید اور ہیا تزید. ہوا زیادہ، ہیا زیادت، ہوا زیادہ دائیں ہاتھ سے اور ہیا زیادت. انت تزید اور ہیا تزید. یہ ہم نے اس ٹیبل کا دوسرا حصہ بھی کیا الحمدللہ. اب اس ٹیبل کو مکمل ہم کر لیتے ہیں. زادہ، زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، یزید، یزیدون، تزید، ازید، تزیدون، نزید، زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائد، مزید، زیادہ. الحمدللہ ہم نے پورا ٹیبل کر لیا ہے. اب آتے ہیں ان کی 6 چابیوں پر. پہلی چابی کیا ہے؟ زیادہ. زیادہ. ٹھیک ہے. زیادہ اور زیادہ، یزید، زد، زائد، مزید، زیادہ. یہ زد سے زید امر آئے گا. ٹھیک ہے. اور ماضی میں جب ہم نے پڑھا ہے زیادہ، اس سے زیادہ، زادو، زدتا، زدتا بن جاتا ہے وہاں پر جا کر. یہ اگر ہم اس کو
माजी को हम पढ़ते हैं ज़्यादा, तो उसका मुखातिब क्या बनेगा? ज़िद्दा, तूने ज्यादती की। इसकी ये 6 चाबियां हमने कर ली हैं। ज़्यादा यजीदु से 3 अफ़आल की चाबी हैं और 3 अस्मा की हैं। अब आ जाते हैं वर्ब बुक पर। वर्ब बुक में हमने जो पढ़ा फेल ज़्यादा का फेल से अरबी बनाना है हमने। सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। सो बढ़ा दिया, सो या फर्स्ट के लिए कौन सा लफ्ज हमने पढ़ा था? फा। 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 बढ़ा दिया उनको। फज़ादा ज़्यादा हम, ज़्यादा हम, ज़्यादा हम, बढ़ा दिया उनको अल्लाह, अल्लाह ने, फज़ादहुम अल्लाहु बीमारी में, मरदुन, मारदा। ठीक है, फज़ादा हुमुल्लाहु मारदा, फज़ादा हम अल्लाहु मारदा, फज़ादा हम अल्लाहु मरदा। अल्लाह ने बढ़ा दिया उनको बीमारी में। तो नहीं होगा मे की वजह से? फी मारा दा, फी मारा दिन होगा बीमारी में। लिखने में तो आप फी मारा दिन भी लिख सकते हैं, सही। फज़ादा हुमुल्लाहु फी मारा दिन, लेकिन ये आयत का जिक्र है, फ्रेज है कि फज़ादा हुमुल्लाहु मारदा, अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया बीमारी में। इसको उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा इसको ऐसे ही करते हैं बीमारी में, लेकिन असल तर्जुमा इसका बनता है बीमारी के एतबार से उसको बढ़ा दिया। ठीक है, हमारा जन वहाँ पर उस पर जबर क्यों आया वो इंशाल्लाह हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन तर्जुमा उसका बीमारी नहीं भी कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर आप इसको देखते हैं, इसको ऐसा पढ़ना चाहें फज़ादा हुमुल्लाहु फी मारा दिन, तो ऐसा भी ठीक है मरज में। ठीक है ना। तो उर्दू में तर्जुमा कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सर मैं करूं इसका? रब्बी ए मेरे रब, ज़िदनी इजाफा कर मुझे, इल्मन इल्म में। ज़िदनी, ज़िद मेरे इल्म यानी ज्यादा कर मुझे इल्मन इल्म। यहाँ पर भी तर्जुमा ऐसे ना, मुझे ज्यादा कर इल्म में ज्यादा कर। ठीक है, यानी मुहावरा बन जाएगा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अरबी जुबान का ये एक अस्लूब भी है, और इस तरह से इसका मौजज़ा भी इस तरह है कि अल्फाज बहुत कम होते हैं लेकिन मानी बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत कम छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन मीनिंग ज्यादा होते हैं। अब उसका अगर तर्जुमा करते हैं आप किसी भी जुबान में, तो उसके लिए ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन अरबी जब लफ्ज़ हो तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल, जैसे हमने कहा बीमारी में, वहाँ मरज़न इस्तेमाल हो गया, यहाँ इल्मन। ठीक है, अरबी में जवाब दें, हल तज़ीदु फिल इल्म, हल तज़ीदु क्या? नाम नज़ीदु, बढ़ाओगे नाम नज़ीदु फिल इल्म, नाम नज़ीदु फिल एक बोला करें ना, नाम अज़ीदु फिल इल्म, नाम अज़ीदु फिल इल्म,